اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ ہزار رحمت من ربی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرم کیا مجھ پر۔ آج ہماری گفتگو جو ہے 80ویں نمبر پہ پہنچ گئی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں وہ تاج الاولیاء بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت آپ کی 27 جنوری 1861 عیسوی ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 16 رجب 1277 ہجری ہے، اور تاریخ وصال آپ کی 17 اگست 1925 عیسوی ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 28 محرم 1344 ہجری ہے۔ اس حساب سے آپ کی ٹوٹل عمر مبارک جو ہے وہ شمسی سالوں کے مطابق 64 سال کے قریب بنتی ہے۔ پیر پیرا غوث پاک الشیخ سید عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 716 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 90 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار جو ہے وہ ناگپور انڈیا کے اندر ہے۔ گفتگو نام پر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی پر ہے۔ دنیا کے سچے ترین انسان نے فرمایا، اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں ملے گی، اس کا باب و فضل الفقراء، اور مسلم شریف کے اندر بھی مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیوں کی ایک قسم بتائی ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اس حدیث کے اندر، یہ حدیث ان لوگوں کو زبانی یاد کرنا ہے جو اولیاء سے پیار کرتے ہیں، تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے ان کو۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جو ولی ہے اس کے ساتھ بندوں کا تعلق کیا ہوتا ہے، بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ دو چیزیں بتائی ہیں۔ بندوں کا بیہیویئر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بندے اس کو اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتے، مدفوع بالابواب ہے، یعنی اس کو اپنے دروازوں سے ہٹا دیتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوگا، یعنی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یا تو کپڑے اچھے نہیں یا کپڑے ہیں نہیں، دونوں وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ تیسرا، اس کا جو گیٹ اپ ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے، زلفیں پریشان ہیں، یہ بندوں کا اس کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے، کیا مطلب؟ یعنی عرض کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کر دیتا ہے۔ سن لیجیے، اس کو سادہ لفظوں میں میں جو کہتا ہوں وہ مجذوب ہے۔ ولی کا مجذوب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پیر و مرشد کو حالت استغراقی مسلسل رہنے کی وجہ سے مجذوب کہہ دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے عزتی و توہین کر دی گئی۔ نہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ بہت سے سالک اولیاء کرام کو جو فیض ملا ہے وہ مجذوبوں سے، مجاذیب سے ہی ملا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ نے اپنی ابتدائی ساری زندگی مجاذیب کے پیچھے گزاری ہے۔ کیچڑ کے اندر ان کے پیچھے چل پڑتے تھے، جنگلوں میں ان کے پیچھے چلتے تھے، کئی مہینے گزر جاتے تھے، مجاذیب کے پیچھے چلتے تھے۔ پھر ایک مجذوب نے ہی بتلایا تھا کہ تمہارا فیض جو ہے وہ جاؤ، وہ وہاں ہے، یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی ولی کا مجذوب ہونا یہ عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ ایک صفت میں، وہ ذات میں گم ہو گیا ہے، اس کے اوپر روح کا غالبہ زیادہ ہو گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو آگے چلانا جو ہے اور اس پر احکام شریعت اٹھا لی ہیں اسے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالک بھی ہوتے ہیں اور مجذوب بھی ہوتے ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جس ہستی پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام تاج الاولیاء۔ آپ جب دیکھیں گے
باہر مزار کے اوپر جو لکھا ہے بہت القابات ہیں اس میں تاج الاولیاء، یہ تو واضح طور پر بولا جاتا ہے۔ یہ تاج الاولیاء جو ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، تاج مضاف، اولیاء مضاف علیہ، اولیاء کا تاج۔ تو تاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاج عربی زبان کا لفظ ہے، باب ناصرہ ینصر سے، تاجا یتوج توجن، تو اس کا معنی ہوتا ہے تاج پہننا، اور التاجو شاہی ٹوپی کو کہتے ہیں، یہ بھی تاج ہے، یہ پگڑی جو ہے امامہ شریف یہ بھی تاج ہے، یہ مسلمانوں کا تاج ہے۔ اب تو لوگوں نے اتار دیا نا، بڑے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں لیکن نبی کی سنت داڑھی بھی مرزیوں جتنی ہوتی ہے اور سر پہ پگڑی بھی نہیں ہوتی، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں حضور پاک کا ٹکا کے عاشق ہوں۔ تو تاج شاہی ٹوپی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے تیجان، التائج تاج والا، تاج العمود ستون کے بلائی حصے کے نقش و نگار کو بھی نگار کو کہتے ہیں۔ تاج کی سمجھ آئی؟ ویسے تاج بمانا اردو میں تاج ہے جی وہ ہمارا، یعنی اس کا معنی جو ہے تاج کا معنی سردار بھی لیا جاتا ہے۔ ویسے تو تاج وہ خاص ایک جیسے گولڈ سونے کا بنایا ہوا سر کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب کسی بندے کو تاج کہتے ہو تو اب یہ تو نہیں کہ وہ بندہ اٹھا کر سر پہ رکھ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جتنے بھی یہ جو گروپ ہے اس گروپ کا یہ سردار ہے۔ اب آ جاؤ اولیاء، یا اولیاء یہ عربی کا لفظ ہے، جمع ہے یہ ولی کی۔ تو الولی کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کی بارش کے بعد دوسری بارش۔ غور سے سنیے گا، ولی کا معنی کیا کہ موسم بہار جو ہے اس کی بارش کے بعد دوسری بارش، جیسے ربیع الاول ہے نا، تو یہ ربیع الثانی ہے، تو ولی وہ ہوتا ہے دوسری بارش ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی رب تعالیٰ کی رحمت کی بارش کون سی ہے؟ نبوت۔ تو نبوت کی نائب کیا ہے؟ ولایت۔ تو پہلی بارش رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت کی بارش جو ہے وہ نبوت ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب دوسری بارش جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو ولی وہ کسے کہیں گے کہ رحمت کی دوسری بارش ہے، میں یہ اس کی تشریح کرنا چاہوں، رحمت کی دوسری بارش یعنی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر کرم ہے وہ ولایت۔ ولی کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے پڑوسی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا محافظ ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، مومن کا مددگار ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو تاج الاولیاء کے اب مختلف معنی اور مراد ہو سکتے ہیں۔ تاج الاولیاء میں تاج بمانا سردار اور شان ہوگا، یعنی آپ محبت کرنے والوں کے سردار ہیں، مدد کرنے والوں کے سردار ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو تاج الاولیاء جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا گروپ ہے، جو مدد کرنے والا گروپ ہے، جو دوستوں کا گروپ ہے، ان کے یہ سردار ہیں۔ تاج الاولیاء کی سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیے بابا، یہ بھی آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے بابا۔ تو یہ بابا کیا ہے؟ بابا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو ویسے بابا تو وضع کیا گیا تھا بوڑھے کے لیے، لیکن پھر کیا ہوا کہ بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے پرانے دور کے اندر، آج نہیں، پرانے دور میں بوڑھے آدمی کے ساتھ سب پیار کرتے تھے، عقیدت اور پیار۔ بعض جگہ پیار ہوتا ہے عقیدت نہیں ہوتی، اب یہ پیار کی بھی قسمیں ہیں۔ تو عقیدت، محبت، دونوں چیزوں کا اظہار ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ بابا کا لفظ بوڑھے سے باپ کی طرف آ گیا، باپ سے پیار بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ باپ سے ہٹ کر یہ پیر و مرشد کی طرف چلا گیا، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اکثر پیر و مرشد بوڑھے ہی ہوتے تھے، بڑے ہوتے ہیں اکثر جو ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ جگہوں میں چونکہ لفظ بابا کے اندر محبت کا عنصر تھا تو لوگ اپنے بچے کو بھی بابا کہنے لگے۔ تو اب کئی جگہوں میں چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بابا۔ تو محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بابا کہا جاتا ہے، اس کے اندر محبت، عقیدت اور ان کی عمر، یہ ساری چیزیں وہاں شامل ہو گئی، تو آپ کے لیے لفظ بابا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سید، آپ جب نام پڑھیں گے باہر جو لکھا ہوا ہے بڑا نام، شہنشاہ ہفتہ خلین، تو سید آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سید اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں ان کا تعلق عرب کے ساتھ ہے۔ تو ہم جب بہت ساری تحقیق کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو عرب سے ہندوستان میں آئے۔
ہندوستان آئے اور مدراس میں آ کر انہوں نے قیام کیا. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر آپ کی ظاہری زندگی میں ہی ایک صاحب جو تھے قطب الدین، انہوں نے کتاب لکھی تاج قطبی. کتاب لکھی تو آپ کے سامنے پیش کری کہ بابا میں نے یہ کتاب لکھی آپ کے بارے میں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ عرب سے ہوتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. تو اس وقت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مصنف سے بھی یہ کہا، رائٹر سے بھی یہ کہا، کہنے لگے میں امام حسن کی اولاد سے ہوں. تو جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا. اور اس وقت آپ واقعی میں رہتے تھے جو ناگپور سے 35 کلومیٹر دور ہے. تو آپ نے فرمایا میں امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ بابا تاج الدین کا شجرہ نسب جو ہے وہ عرب جا کر ملتا ہے، اور آپ سید ہیں. اس لیے سید کی نشاندہی کے لیے مختلف نام آپ کو ان کے نام کے ساتھ ملیں گے. اصل نام آپ کا محمد ہے. بچے کے نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کس فیملی میں پروان چڑھا ہے. ہاں، اس کا تعلق اس خاندان سے، اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ ہر چیز ایک ٹاپک بنتی ہے اور پھر وہ وقت لیتی ہے. آپ خود سوچئے، اگر بچے کا نام جو ہے وہ محمد ہے تو سمجھ آئیے کہ یہ بچہ جس فیملی میں رہ رہا ہے وہ فیملی کا کلچر جو ہے وہ عربی ہے، مذہبی ہے. یہ دونوں ہیں، عربی اور مذہبی. یہ ضروری نہیں کہ جو عربی ہو وہ مذہبی بھی ہو. عربی ہے اور مذہبی ہے کیونکہ پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام رکھ لیا کرتے تھے. بڑے بڑے مفسرین محدثین کا نام جو ہے محمد ہے. پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگ اپنا نام بھی رکھتے تھے اور برکت کے لیے شروع میں نام رکھ لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میرا محمد مختار شاہ، محمد برکت کے لیے. تو محمد جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا ایک تو وہ مذہبی ہے اور اوپر سے وہ عربی. تاج الدین یہ نام آپ کا ذاتی ہے یا آپ کو دیا گیا ہے؟ ایک تو یہ تصور ہے کہ یہ آپ کا نام آپ کو دیا گیا تاج الدین، اور بعد نے یہ کہا نہیں محمد تاج الدین آپ کا نام تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تاج الدین، تاج مضاف، دین لفظ دین مضاف علیہ. دین کا تاج، دین کا سردار، دین کی شان. تو یہ تاج الدین، یہ میں بتا چکا آپ کو شاید کسی لیکچر کے اندر کہ دین جو تھا، لفظ دین یہ ناموں کا حصہ کب بننے لگا؟ یہ ہندوستان کے اندر نہیں تھا. یہاں نام کچھ اور رکھے جاتے تھے. دمشق کے اندر 4 صدی ہجری میں یہ جو لفظ دین ہے یہ ناموں کا حصہ بننے لگا، مضاف علیہ بننے لگا. علماء، شرفاء یہ جب محفل کے اندر آتے، 5 سٹار محفل ہوتی، 5 سٹارز محفل ہوتی، بڑی محفلیں جو ہوتی، تو جب کوئی آتا تو اس کو ان القابات سے پکارا جاتا جس کا مضاف علیہ جو ہے وہ دین بنتا. تو دمشق سے یہ چیز شروع ہوئی، اور اب پھر جب وہاں سے علماء اور شرفاء یہاں آئے تو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں کی تو نہیں تھی نا. تو اب پھر اسلام کو واضح کرنے کے لیے علماء اور شرفاء اور خاص طور پر بادشاہوں کے ناموں کے ساتھ ایسے ایسے ٹائٹل دیے گئے کہ جن کا مضاف علیہ جو ہے وہ دین بنتا ہے. تو تاج الدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی نام بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جتنے ماننے والے اور چاہنے والے اور مریدین ہیں جو وہ اپنے نام کے ساتھ تاجی لکھتے ہیں، تاج الدین. اللہ اکبر جل شانہ. بابا کی روحانیت کو دیکھتے ہوئے اور بجانب حق ہیں وہ لوگ جو انہیں دین کا تاج یا دین کا چراغ قرار دیتے، کیونکہ آپ کے ناموں میں تاج الدین، چراغ الدین، دین کا چراغ، دین کا تاج، دین کی شان، دین کی روشنی، بجانب حق ہیں. وہ حق کی طرف ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں کہ بابا تاج الدین جو ہے یہ دین کی شان ہے اور دین کی روشنی. اب آگے ہم گفتگو کریں گے کیسے. آپ کے نام کے ساتھ ناگپوری لکھا جاتا ہے. ناگپوری کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ناگپور شہر کا رہنے والا ہے. ناگ کہتے ہیں کالے سانپ کو، اور پور جو ہے یہ انڈیا کی اکثر زبانوں کے اندر پور شہر، اس کا معنی ہوتا ہے شہر، قصبہ، پور شہر.
تو ناگپور کا مطلب ہوا سانپ کا شہر. مگر بھیم راؤ جی ایم بی کا کہنا ہے کہ یہ ناگ اصل میں اس قبیلے کا نام ہے کہ جو اس جگہ میں رہتا تھا, اور اس قبیلے کی وجہ سے ریور کا, دریا کا نام بھی ناگ پڑ گیا اور شہر کا نام بھی ناگ ہو گیا. تو اب ناگپور بعد میں جو ہے وہ مشہور ہو گیا. یہ ناگپور جو ہے ملک انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا کا ضلع ہے. چونکہ بابا تاج الدین اسی ضلع کے قصبہ کامتی میں پیدا ہوئے, جو اصل میں کیمپ ٹی تھا, اور اسی ضلع کے قصبہ تاج آباد میں وصال ہوا, تو آپ ناگپوری جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے. ویسے ولی جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے, وہ انسانوں کا ولی ہوتا ہے. انسان جہاں جاتا ہے وہ اس کا ولی ہے. اس لیے باؤنڈریز اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی. داتا گنج بخش ہجویری صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے, وہ انڈیا والوں کے لیے بھی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی وہ صرف انڈیا کے ولی نہیں ہیں, وہ ہمارے بھی ولی. کیا بابا فرید الدین گنج شکر کا چلہ گاہ انڈیا میں نہیں ہے؟ کیا وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو کیا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا چلہ گاہ لاہور میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے؟ تو کیا ہم نہیں جاتے؟ ہم جب بھی بابا داتا گنج بخش ہجویری رحمہ اللہ کو سلام کرنے جاتے ہیں, میری بچپن سے لے کے میرے ابا 30 سال تک وہاں تقریر کرتے رہے, میں جب بھی جاتا ہم پہلے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا چلے گاہ کی یوں جالی کو ہاتھ لگاتے ہیں, پھر سلام کرنے جاتے. تو ولی جو ہے وہ انسانوں کا ہے, وہ اس محدود کو لامحدود میں فنا ہونے کا طریقہ سکھا دیتا ہے. اس لیے آؤ ولیوں کے گروپ میں شامل ہو جاؤ. یہ ولیوں کا گروپ جو ہوتا ہے محبت عام کرتا ہے. آ جائیے, اب گفتگو ہمیں آگے بڑھانا ہے کہ سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے آباء و اجداد, آپ کی ولادت, گفتگو آگے بڑھی. آپ کے آباء و اجداد کا پتہ لگانے کا سوچے تو یقین کے ساتھ عرب میں داخل ہو جاتی ہے. آپ عربی النسل, آپ کے خاندان کے بانی سید عبداللہ ہیں, جو ہندوستان میں عرب سے تشریف لائے اور آ کر اپنے مدراس میں آ کر آپ نے قیام کیا. یہ مدراس جو ہے ملک انڈیا کی ریاست تامل ناڈو کا مشہور شہر ہے, لیکن مدراس یہ اس کا پرانا نام ہے, اب اس کو چنائی کہتے ہیں. چنائی سے آپ کی فیملی پھر ادھر ادھر پھیلتی رہی, آپ نے شادی کی, آگے جو آپ کے ساتھ آئے تھے ادھر ادھر علاقوں میں پھیلتے رہے. اس فیملی میں ایک نام ابھرا, سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نکاح ہوا شیخ میرا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی مریم بی بی سے. شیخ میرا جو ہے یہ فوج میں صوبہ دار تھے. سید بدر الدین نے بھی فوج جوائن کر لی. فوج میں جب گئے, فوج میں کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ اس لیے فوج میں شامل ہو جاتے تھے کہ وہاں مجاہدات کا موقع زیادہ ملتا ہے. فوج کے لیے ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہوتی, ارلی ان دا مارننگ جاگنا, دوڑانا, کم سلانا, اور پھر مسلمانوں کو فوج کے اندر تبلیغ کرنے میں آسانی ہو جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند کیا آزادی کی بنسبت, کہا اللہ پاک مجھے قید اچھی ہے, قرآن مجید میں ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نے قید کو کیوں پسند کیا تھا؟ جو قیدی وہاں آتے ہیں ان کو تبلیغ کرنا بڑا آسان تھا, ان کے ساتھ عام طبقے کے اندر میل ملاپ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فوج جوائن کر لی. اب جب فوج میں یہ گئے تو سچا مسلمان اور پکا مسلمان جہاں جاتا ہے وہ اپنی عبادت کو ساتھ لے کے جاتا ہے. وہاں اللہ پاک اس سے جدا نہیں ہوتے, اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے, تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. سید بدر الدین وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور مراقبہ میں رہتے ہیں. ظاہر سید ہے. ایک بندہ اسے واچ کرتا ہے, صوبیدار جو ہے, بڑا عہدہ ہوتا تھا اس دور کے اندر صوبیدار کا, وہ انہیں واچ کرتے ہیں, یار یہ لڑکا جو ہے, میں اسے اکثر دیکھتا ہوں کہ اس کے طور طریقے جو ہیں وہ خاص تصوف وانا ہے, مراقبہ, ذکر کرنا, نماز پڑھنا, یہ چھوڑتا نہیں ہے یہ. تو آپ قریب بڑھے, پوچھنے لگے بھائی کہاں کے ہو, کہاں رہتے ہو, ساری گفتگو ہوئی, آخر قرب بڑھتا گیا. تو یہی شیخ میرا تھے کہ جو صوبیدار تھے, ابھی انہوں نے سید بدر الدین نے نیا جوائن کرا تھا فوج کو. تو جب قربت بڑھتی گئی, آخر پتہ چلا تو شیخ میرا, ان کی ریٹائر ہونے کا موقع بالکل قریب تھا وقت, انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ مریم بی بی سید بدر الدین کے ساتھ نکاح کر دی. اتنا اچھا لڑکا ہے. تو لوگ جو ہیں پرانے دور کے اندر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, تو اس کے اعمال کو دیکھ کر دیتے تھے
باقی یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم شادی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. تو گویا کہ پیسہ دولت جو ہے وہ سیکنڈ آپشن، پہلا کیا ہے؟ کریکٹر. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی کو غنی کرے گا نا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھ رہا تو اب اس کے ساتھ کیا؟ اللہ تو وعدہ اسی کے لیے کر رہا، تو رزق بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ دیکھا کریں کہ کریکٹر کس کا صحیح. یہ شکلیں، یہ دولت کسی مقام پر جا کے بالکل دوسرے نمبر پہ ہو جاتی. تو آپ نے جب دیکھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، کریکٹر اس کا اچھا ہے، نیک ہے، اللہ سے وفادار ہے، تو جو اللہ سے وفادار ہے وہ مجھ سے بھی وفادار ہوگا، ماں باپ کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، اپنی بیوی سے بھی وفادار ہوگا. تو جو شخص اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ کبھی بیوی کے ساتھ بھی وفادار نہیں، وہ کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ وفادار کون ہے، وہ ٹاپ کا آدمی ہوگا. تو جب نکاح ہو گیا، سید بدر الدین اپنی زوجہ سیدہ بی بی مریم کے ساتھ کیمپ ٹی میں رہنے لگے. یہ کیمپ ٹی جو ہے کامتی یا کامٹی سے بولتے ہیں اب عام لینگویج کے اندر. 1821 میں انگریزوں نے اسے بنایا اور بسایا تھا. فوجی چھونی کے نقطہ نظر سے اسے رکھا اور نام اس کا رکھا کیمپ ٹی. ٹی شکل کیمپ ٹی، اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ کامتی بن گیا. یہ ناگپور ضلع کا شہر ہے. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ذکر و اذکار جب کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا جتنے لوگ سننے والے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی تو ابھی شروع کر دیجئے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا جو دل ہے اس کے ذریعے سے وہ ذکر کے اثرات پوری باڈی میں، خون کے اندر پوری باڈی میں سرایت کر جاتے ہیں. وہ جب سرایت کر جاتے ہیں تو اسی خون سے آگے پھر آپ کا گوشت، آپ کی ہڈیاں اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو جب آپ کی باڈی کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ذکر کا اثر ان کے اندر بھی رہتا ہے. اسی لیے دعائیں ہیں بہت ساری، شادی سے پہلے دعائیں ہیں، کلمات ہیں، یہ ساری چیزیں، وہ اثر پھر ان کے اندر آتا ہے. آپ جا کے چیک کر لیجئے، یہ بڑے بڑے جو پیدائشی ولی ہیں، جو وہابی ولی ہیں، قصبی بھی کچھ ہیں لیکن وہابی ولی کو دیکھ لیجئے، ان کی ماں اور باپ، آپ انہیں جا کے ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، انتہائی نیک، ان کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. جا کے اس لیے تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. آپ کو عربی کا ترجمہ آتا ہے تو جائیے جا کے حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، ضرور پڑھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اب جب ذکر و اذکار شروع ہوا، سید بدر الدین نیک اور شیخ میرا کی بیٹی اللہ اکبر تہجد گزار، تو جب ذکر اور فکر اور قرآن کی تلاوت جب پھر اس اثرات کے اندر بچہ جنم لیتا ہے تو اللہ اکبر جل شان. 1861 عیسوی 27 جنوری بروز جمعرات تہجد کا وقت ہے. ایک بچے نے جنم لیا جس نے آج ہندوستان کو روشن کیا ہے اور لوگ اس سے فیض لیتے ہیں. سید بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. ماں باپ خوش ہوئے، اللہ نے لڑکا عطا کیا ہے. یہ نعمت ہے رب تعالیٰ، اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا، خوش ہوئے. مگر ایک پریشانی لاحق ہو گئی. وہ کیا؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ روتا ہے. اس کے رونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے. تو وہ ویٹ کرتے ہیں، ہلایا جلایا اسے کہ یہ روئے. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے اس کو شیطان چٹکی کاٹتا ہے، چونڈی جسے کہتے ہیں، چٹکی کاٹتا ہے. آپ نہیں رو رہے. تہجد کا وقت گزرا، فجر کا وقت گزرا، سورج نکل آیا. اب اتنی دیر تک تو پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ رو کیوں نہیں رہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہوگا یا کسی نے بول دیا ہوگا بیچ میں کہ بھائی گرم کر کے لوہا جو ہے وہ تھوڑا سا لگاؤ تاکہ یہ اس کے اندر آپ کو پتہ چلے یہ روئے. وہ لگایا، لگانے کے ساتھ ہی آپ نے ایک دم سے یوں آنکھیں کھول دی جیسے غصے سے کہہ رہے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا. غصے سے آپ نے آنکھیں کھول دی. اللہ اکبر جل شان. وہ نشان آپ کی جسم کے اوپر رہا. پھر آپ جو چلو تم یہی اگر زندگی کا ثبوت سمجھتے ہو کہ رونا ہے تو اب روئے، لیکن میں شیطان کی لمس سے نہیں رہوں گا. جملہ درست بات کیجیے کہ یعنی گویا کہ میں شیطان کی چٹکی سے نہیں رہوں گا. ہاں انسان کے لمس سے میں رویا، انسان کے لمس سے تم نے جو کیا اسے روتا. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کے والد گرامی نے سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد تاج الدین رکھا. محمد تاج الدین یا محمد اور تاج الدین بعد میں مشہور ہوا.
1 سال ہی گزرا تھا کہ والد گرامی کا سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 1 سال کے ابھی کیا میرا تو خیال ہے چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا دھیان سے, بچے 2-3 سال کے بعد جان پہچان ہوتی, سایہ سر سے اٹھ گیا, اب یتیم ہو گئے. ماں آپ کا دھیان رکھنے لگی, ماں دھیان, نانی ہے, ماموں ہیں, وہ اتنے غریب تو نہیں تھے, ماں دھیان رکھتی. 6 سال کی عمر ہو گئی, اب بچہ گھر سے کافی چیزیں سیکھ رہا ہے. 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسہ میں داخل کروایا گیا. خود بھی پڑھاتے, مدرسہ میں جب داخل کروایا تو اب آپ کو قاعدہ عربی یہ چیزیں پڑھانے لگ گئے, آپ اسے پڑھتے. پھر آپ کو مدرسہ میں, لوکل مدرسہ کے اندر بھی, اسکول کے اندر داخل کروا دیا, انگلش کی تعلیم بھی دلوائی جائے. تو کیمپ ٹی کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں فوج گھرانہ بھی ہے, سارے فوجی تھے, صوبے دار اور اعلیٰ عہدے پر تھے, عام کوئی سپاہی نہیں تھے. تو آپ کو اچھے اسکول کے اندر جو ہے وہ داخلہ مل گیا. تو مدرسہ میں بھی جاتے, اسکول میں بھی جاتے, عربی بھی پڑھتے, انگلش بھی پڑھتے. 9 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی مریم کا بھی وصال ہو گیا. تو ٹوٹل دونوں سائے سر سے اٹھ گئے بابا تاج الدین کے. 1 سال گزرا تھا تو والد گرامی دنیا سے چلے گئے, 9 سال عمر ہوئی تو والدہ ماجدہ چلے گی. اب نانی نے آپ کو پالنا شروع کر دیا, نانی نے پالنا شروع کیا. لیکن نانی نے بھی کمی نہیں کی, سگی ماں سے بڑھ کر بھی نانی نے پالا. نانی ویسے بھی بڑا پیار کرتی ہے نواسوں سے, سگی, اور گھر کا خرچہ وہ ماموں سید عبد الرحمان چلا رہے ہیں. آپ کیمپ ٹی کے اندر ہی رہ رہے ہیں, وہاں پڑھنے جاتے. کیمپ ٹی کے اندر ساری فوجی چھونی تھی, پڑھنے جاتے ہیں. آپ مدرسہ میں جاتے ہیں, مولوی پڑھاتا ہے, اسکول میں جاتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں. پرشین, فارسی بھی, انگلش بھی, عربی بھی, لوکل زبان تو آپ کو آتی ہی تھی, اب پڑھ رہے ہیں. 12 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے, عربی پڑھنے کے لیے. آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کے ایک بہت مشہور بزرگ سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ مدرسہ کے قریب سے گزرے. ابھی بھی اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو جو گاؤں کے اندر مدرسہ ہوتے ہیں, مدارس ہیں, بلکہ اسکول بھی کئی ایسے ہیں درختوں کے نیچے ہوتے ہیں, بندے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی تو اس دور کے اندر تو مدارس اسی طرح کھلی اوپن جگہ کے اندر ہوتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ نے پوری کلاس کے اوپر نظر ڈالی, لیکن آپ کی نظر جا کے رک گئی بابا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. نظر آپ کی رکی, آپ بڑی دیر تک دیکھتے رہے. پھر آپ چل کر مولوی صاحب کے پاس چلے گئے. تو سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے تھے, وہاں کے لوگ جتنے تھے, کامتی کے سب لوگ جانتے تھے, بزرگ ہیں کہ. آپ مولوی صاحب کے قریب چلے گئے تو قریب جا کے کہنے لگے وہ لڑکا ذرا بلائیے گا. لڑکے کو بلایا, مولوی صاحب بھی عقیدت مند تھے, بلایا گیا, کھڑے ہوئے, آپ نے پیشانی کو دیکھا, نام پوچھا, آپ نے اپنے تھیلے میں سے کھجور نکالی, کھجور نکال کے اس کو چبایا. چبانے کے بعد آپ نے تھوڑی سی نکال کے کہا بیٹے یہ کھا لو. آفرین, امریکہ کا بچہ ہوتا, آج کل پتہ کیا حالت ہے, یہاں امریکہ میں اتنی بڑی باٹل ہوتی ہے, وہ ایک بچہ پیے گا, 2-3 سپ لے گا, اس کے بعد باٹل رکھ کے چلا جائے گا. یہی بندوں کا بھی حال ہے. اب اس باٹل سے کوئی دوسرا پانی نہیں پیے گا, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور المومن شفاء, مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے یہاں, اور ہمارے ملکوں کے اندر پانی ملتا نہیں ہے, اور یہ لوگ پانی کی قدر نہیں کرتے. تو وہ پانی جو ہے, لیکن آفرین ہے, یہ ماں باپ کا ادب ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں نے چبا کر جو کھجور دی تو فرمایا یہ کھا لو. تو بابا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھجور لے کر فوراً نکل لی. تو آپ نے ڈائریکٹلی سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ ذرا دیکھیے گا, بعض اوقات ایک جملہ ہی ساروں پہ حاوی ہوتا ہے, ضروری یہ اتنی کتابیں بھری پڑی ہے لائبریری میری, لیکن بزرگ جب نظر کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں خود بہت اندر آ جاتی ہیں. کیسے آتی ہیں, یہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے, یہ خود سے سمجھ میں آ جائے تو آ جائے. تو بابا سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے بیٹا قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھو, ہر ایک کو سمجھو, سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرو. آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اترتا تھا عمل کرنا آپ پر بھی تو لازم ہوتا تھا, ایمان لانا. تو یوں اس کو فیل کرو, ہم لوگ ہیں, ہم قرآن مجید کو جسٹ ریڈنگ, نتھنگ ایلس. وی آر ریڈنگ دا قرآن مجید, ناٹ اوبیئنگ, ناٹ فالوئنگ. تو کہا قرآن اس طریقے سے پڑھو
کہ قرآن کا نزول تم پہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بات شاید کسی کو بڑی عجیب سی لگے لیکن اس کو وارد کیجیے اپنے اوپر اور جاؤ. جا کر بیٹھ گئے تو آپ نے مولوی صاحب سے کہا اس بچے کو کچھ تصوف کی تعلیم ایکسٹرا دیا کرے, اس کو ان اصولوں کے اوپر لے کر آئیں. لیس ایٹ, لیس سلیپ, لیس اسپیک. یہ اصول, یہ ٹائٹل ہے اولیاء کرام کا. کم بولنا ہے, کم سونا ہے, کم کھانا ہے. اس کے اوپر, اس کے انڈر لائے کہ ان چیزوں کے اوپر کیسے ہم آ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ کر چلے گئے. وہ کھجور جو حلق سے جب نیچے اتری تو بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہنے لگے عجیب سی کیفیت میری باڈی میں طاری ہو گئی, میرا دل اونچاٹ ہو گیا, میں قرآن مجید پڑھنے لگ گیا اور قرآن یوں لگے مجھے. اب ایک اور اثر واضح ہوا مجھ پر اور میں روتا جاتا ہوں. 3 دن تک مسلسل بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ روتے رہے. 3 دن مسلسل روتے رہے. 3 دن کے بعد کچھ طبیعت جو ہے وہ آپ کی بحال ہوئی. تو جتنے میرے لسنر ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, رونا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک خدا کے لیے, ایک خدائی کے لیے. جو خدا کے لیے رونا ہوتا ہے وہ جو آنسو گرتا ہے وہ فرشتے ایک دم سے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہوتا ہے تو وہ پانی نہیں, موتی بن کے پیش ہوتا ہے. تو تمہارے آنسو جو رب کی یاد میں تم بہاتے ہو وہ موتی بن کر پیش ہوتے ہیں اس کی بارگاہ. تو کوشش کرو کہ خدا کے لیے رو. یہ کسی کی جدائی کے لیے اور خدائی کے لیے چھوڑو پرے یار. اللہ کی یاد میں آنسو بہاؤ, اس سے پیار کرو, اس سے باتیں کرو تنہائی میں اٹھ کر. وہ تہجد کا وقت ہے, کبھی خود سے بات کرو, کبھی خدا سے بات کرو. آپ نے فضول وینگ ٹاک, فضول بات چیت بھی ختم کر دی, کھیلنا ترک کر دیا. دوست بڑے مجبور کرتے, فرماتے نہیں آؤ قرآن پڑھیں. آپ نے قرآن مجید کو اتنا پڑھا کہ آپ قرآن کے حافظ ہو گئے. اب جب آدمی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, تو قرآن یاد ہونے لگ جاتا ہے. آپ کو قرآن یاد ہو گیا. اب آپ کا دل کرتا کہ میں عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں. ان کے بھی آخری ایام تھے, اب ان کے پاس جاتے, وہ انہیں بہت سی چیزیں بتاتے. ایک دم سے اب کلندری فیض آپ کے اندر آنے لگ گیا. تو کلندری فیض دے کر, بابا تاج الدین کو دے کر, سید عبداللہ شاہ رحمۃ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت قرآن مجید میں گزرتا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بابا یوں ہے, یہ بابا یوں ہے؟ آپ کا آغاز ہی قرآن مجید سے ہو رہا ہے. ولی بن ہی نہیں سکتا اگر وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے. اب کیا کریں کہ جو سوانح حیات لکھی گئی ہیں یا مریدین نے جو چیزیں پھیلانا شروع کر دی ہیں, وہ اگر ہوں ہی دوسری 1-2 ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی وہ بنتا ہے جو قرآن کی اپوزٹ چلے, ولی وہ بنتا ہے جو حدیث کو پھینک دے. ایسا کبھی نہیں. وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا. وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. تو یہ آج کل کا آدمی جس کو نماز پڑھنی صحیح نہیں آتی, وہ ان ولیوں پہ اعتراض کرے جو مجذوب ہیں. اس کو پہلے خود دیکھنا چاہیے یہ خود کس مقام پر ہے. صرف 5 وقت نماز پڑھ لینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا. نماز تو یزید بھی پڑھتے تھے. یزیدیوں کا لشکر نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اذانیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ تو ان میں کیوں نہیں کوئی امام حسین تھا؟ صرف نماز پڑھنا, سر سے ٹوپی ہٹا دینا, یہ اس طریقے سے نماز پڑھ کے نکل جانا, یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. یہ اولیاء کرام قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد ولی بنتے ہیں. اب یہ جو مجذوب کی قسم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ حدیث نہیں ذہن سے گزری, باب فضل الفقراء میں جو حدیث ہے یہ نہیں, مدفون بالابواب, یہ حالت سکر میں چلے جاتے ہیں, حالت استغراق میں چلے جاتے ہیں. ان کو پھر اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. اور یہ چیزیں اسے جو اس فیلڈ میں نہیں اس کو کیا معلوم, خاک معلوم اسے معلوم نہیں ہوگا. اب آپ ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے, قرآن آپ نے حفظ کر لی, چلتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے, قرآن مجید کے اندر مستغرق. قرآن پڑھنا اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال ہو گئی. آپ اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے. 1879 کی بات ہے کہ کامتی میں بہت بڑا سیلاب آ گیا. سیلاب آیا, پانی میں پاور ہی بڑی ہے, مکانوں کی دیواروں کو بہا کے لے گیا, سامان کو بہا کے لے گیا, ہر چیز لے گیا. جو باہر کی چیز تھی وہ بھی لے گیا, جو اندر کی چیز تھی وہ بھی لے گیا. پاور ہے, خدا تعالیٰ نے پانی کو لجام دے کے رکھا ہوا ہے.
وہ لوگ جو سمندروں کے کنارے پہ رہتے ہیں، یہ پانی کو لجام دی ہوئی اللہ نے، اس لجام کو چھوڑ دیں. جاؤ جا کے جاپان میں تم نے دیکھا کتنا سیلاب آیا، کشتیوں کو، گاڑیوں کو، ان چیزوں کو یوں بہا کے لے گیا جیسے خس و خشاک کی طرح. سونامی دیکھا تھا آپ نے. پروردگار عالم سے ڈریے. اور لوگ اب جا کر زیادہ گناہ کرتے ہی سمندروں کے کناروں پر ہیں کہ گویا کہ وہ پانی کو دعوت دیتے ہیں، کر لے ہمارا تو کیا کرے گا. تو سمندر کے کناروں پہ برائیاں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے ہوٹل، شاندار ہوٹل پانی کے کناروں پہ بن رہے ہیں. اللہ اکبر. وہاں جا کے عبادت کیا کرو، اذان دیا کرو. میں تو جہاں جاتا ہوں، ابھی میں پچھلے دنوں میں جارڈن گیا ہوا تھا، آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے. حضرت قبر پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر میں زیارت کرنے کے لیے گیا تھا. رکا تھا میں کراؤن پلازا میں رکا، یہ سمندر کے کنارے پہ. دلائل الخیرات پڑھی، اذان دی، وظائف پڑھے تاکہ یہ پانی گواہ بن جائے. ہم نے یہاں بھی پڑھا، جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اونچا اونچا پڑھا کرو تاکہ در و دیوار، وہاں کے درخت انہوں نے نام نہیں سنا ہوتا، ان کے پاس پڑھو تاکہ وہ قیامت کے دن تمہاری گواہی دے. تو پانی یہ جب چھوٹتا ہے تو پھر بہا کے لے جاتا ہے. پانی جو ہے، کبھی ہم پانی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی پانی ہمیں دیکھنے کے لیے آ جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہو. تو سیلاب، کامتی میں سیلاب آ گیا. کیا ہوا؟ کیمپٹی میں جب سیلاب آیا مکانوں کو بہا کے لے گیا. آپ کا مکان بھی متاثر ہوا. برے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اچھے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کسی طرح اس کی گاڑی کو موڑنا ہے، اس کو دوسری جگہ چلنا ہے. اب جب یہ تکلیف آئی، آپ کے ماموں سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکری کر لی، مگر گھر کا خرچہ جو ہے وہ نہیں چل رہا. بابا کی عمر 20 سال ہو چکی ہے، بابا تاج الدین کی عمر 20 سال. اب 20 سال میں ٹو ینگ ہوتا ہے. ایک دن ماموں بیٹھے ہوئے کہنے لگے، تاج الدین، جی ماموں، بیٹے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تم اس طرح کرو کہ تم فوج کو جوائن کر لو. تمہارے نانا بھی صوبے دار رہے، تمہارے ابا بھی صوبے دار رہے، تو نوکری ملنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، تم فوج میں چلے جاؤ. اب یہ تھا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آپ کا. آپ فوج میں کیوں گئے؟ بہت سے آدمی اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ بابا تاج الدین محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو فوج میں جانے کی کیا ضرورت، پیدائشی ولی ہیں، ولی کامل ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ ضروری ہے کہ تمہیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے. آپ فوج میں نہ جاتے تو انگریزوں کو قرآن کون سکھاتا؟ آپ فوج میں نہ جاتے تو فوجیوں کو تبلیغ کون کرتا؟ فوج میں جانے کے بہت سارے مقاصد، اور 20 سال میں آدمی ینگ ہوتا ہے. اس باڈی کو مجاہدے میں نہ ڈالا جائے تو یہ پھر 20 سال کی جوانی کیا کرتی ہے، پھر یہ دوسری طرف لے کر جاتی. تو فوج میں سمجھتا ہوں، اسی لیے آپ فوجی کو دیکھیں، فوجی بہترین ولی اللہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ مجاہدہ تو اس کے روٹین میں شامل ہے، بس اسے اپنا رخ موڑنا ہے عبادت کی طرف. آپ نے دیکھا فوجی، میرے ابا جی کے مرید ہیں طیب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عبد القیوم صاحب، یقین جانیے اب بھی وہ والد کے عرس پر تشریف لاتے ہیں تو ہم سے زیادہ ان کے اندر پاور ہے. قیوم صاحب کے اندر اب بھی پاور ہے، کئی کئی مائل پیدل چل جاتے ہیں. وہ فوج میں رہے، وہ فوج میں تھے تو میرے والد گرامی کی بات کری انہوں نے، اور اب آتے ہیں تو ہم ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں انہیں. تو آپ نے فوج میں جب جوائن آپ نے فوج کو کر لی، قد ماشاءاللہ بابا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حسن، قد، چہرہ ایسے داخل ہوتے ہی پرسنل. اور اس دور میں دیکھا جاتا تھا قد کس کا ہے، باڈی کس کی ہے، یہی چیز تو دیکھتے تھے. بابا محمد تاج الدین کا خاندان، آپ کے نانا بھی صوبے دار، آپ کے ابا بھی صوبے دار، اور خود آپ کا قد ماشاءاللہ، انگلش، عربی، فارسی، لوکل زبان فریکوینٹلی آپ بولتے. فوراً آپ کو جو ہے وہ فوج میں نوکری دے دی گئی. فوج میں جب آپ گئے تو آپ نے وہاں وہی کام شروع کر دی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تبلیغ. انگریزوں کو بھی پتا چل گیا کہ اگر اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو یہ محمد تاج الدین جو ہے وہ صحیح بتائے گا. دوران نوکری آپ نے سیاحت کی. سیاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ولایت کے اندر، پھرنا اور چکر لگانا. پورے ہندوستان کا سفر بھی کیا، فرانس بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے، پھر آپ واپس آئے. اور اسی دوران آپ کا تعلق جو ہے وہ امریکن کے ساتھ بھی ہوتا. یہاں کے لوگ جو ہوتے، انگلینڈ کے جو لوگ ہوتے، امریکن مسٹر بینز،
مسٹر ولیم انگلینڈ کے، ان کو آپ نے قرآن مجید سکھایا، اور مسٹر ولیم کو آپ نے تصوف سکھایا. جو کچھ آپ نے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا وہ مسٹر ولیم کو سکھایا. اس کے بعد پھر انہوں نے ترقی کی، وہ آگے بڑھے. یہ تھا مقصد آپ کے جانے کا. اور آج بھی مسٹر ولیم کا نام جو ہے وہ زندہ ہے، بلکہ اس کا وہ جو مقبرہ سا بنا وہ بھی برقرار ہے. یہ تصوف کی تعلیم ابتدائی ساری اس نے بابا تاج الدین محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لی تھی. اب بھی کہو گے فوج میں کیوں گئے تھے؟ اس کے بعد پھر آپ حیدرآباد دکن میں آئے. حیدرآباد دکن کے اندر بھی آپ رہے، یہاں بھی آپ تبلیغ کرتے رہے. یہاں کے بعد آپ ساگر میں، اس کے بعد آپ تشریف لائے. صرف 4 سال کی عرصے میں آپ کی شہرت فوج میں ہو گئی. 4 سال، 24 سال میں آدمی ٹو ینگ ہوتا، فل جوان. تب تو آپ کے پاس روحانیت کا سرچشمہ بن گئے، فیض ہی فیض. 1884 میں آپ ساگر شفٹ ہو گئے. یہ شہر ملک ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں. تو ساگر میں جب آپ آئے، یہاں آ کر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آ گیا. یہ 24 سال تک جو آپ کی زندگی تھی یہ سالک والی تھی. اب آپ کی زندگی دوسری شروع ہونے والی، مجذوب والی. یہ عرصہ جذبی حالت استغراق کا عرصہ جو ہے وہ زیادہ، اس کے بعد پھر سالک. تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، ایک وہ ولی ہوتا ہے جو ساری زندگی سالک رہتا ہے، ساری زندگی خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے. ایک ہے جو ساری زندگی مجذوب رہتا ہے، وہ کسی کو پڑھاتا نہیں ہے، وہ اس کی حالت ویسے ہی رہتی ہے. کئی مجازی ویسے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ پہلے مجذوب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سالک ہو جاتے ہیں، دوسروں کو سکھانے لگ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالک ہو کر مجذوب، تو کبھی سالک کبھی مجذوب. یہ ولی کامل جو ہے یہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جذب کی کیفیت حالت استغراق ہر ایک پہ طاری ہوتی. اسے کیا کہتے ہیں سادہ لفظوں میں؟ کہ اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے گم ہو جاتا ہے. اس کی مثال دے دوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. میں کون بیوی؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی. کہا ابو بکر صدیق کون؟ تو جب آپ کی وہ کیفیت دور ہوئی تو پھر آپ نے جو تشریح کی تھی وہ جائیے آپ اپنے مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ مولوی صاحب پھر بتائیں گے آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے اندر نہیں سما سکتا، فرشتہ، نبی، کوئی نہیں. کیا مطلب؟ فنا فی اللہ. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ اس کیفیت میں جا کر پھر واپس آ جاتے ہیں. بھائی ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دیدار کر کے پھر واپس آ گئے. یہ مقام تو کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. تو آپ کی امتیوں کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امتی کسی تجلی میں گم ہو جاتا ہے، اور سالک جو ہوتا ہے وہ تجلی میں گم ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. اور مجذوب بعض اوقات ساری زندگی رہتا ہے، بعض اوقات کچھ دیر کے لیے رہتا ہے. تو بھائی اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرو. باہر رہ کر علم سیکھا نہیں اور اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اعتراض کرتے ہیں تو اپنی ظاہری زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں، تو اپنی آخری زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں. تو بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمہ اللہ کی یہ 24 سال والی زندگی، 24 سال 25 سال تک سلوک کی زندگی ہے. آپ نے دوسروں کو پڑھایا، خود آپ نے پڑھا، شریعت پر مکمل عمل کیا. ماشاءاللہ داڑھی مبارک آپ نے پوری سنت رکھی، مرزیوں کی طرح چھوٹی نہیں رکھی، پوری داڑھی رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ آپ عاشق مصطفیٰ ہیں. اور جو عشق کو پھیلا رہا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مرزیوں کی طرح چھوٹی داڑھی نہیں رکھے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ کم از کم اس کی داڑھی مٹھی ہوگی. یہ بات تو یہ چونکہ ولی کامل ہے تو ولی جو ہے وہ داڑھی اتنی ہی رکھے. آپ نے داڑھی بھی رکھی، قرآن مجید کے حافظ، نماز آپ 5 وقت کی پڑھتے. یہ سلوک کی کبھی. اس کے بعد اب کیا ہو؟ جب آپ ساگر میں پہنچے، یہاں آپ کی شہرت فوج کے اندر بھی ہو چکی. بڑے آپ کے چاہنے والے انگریز افیسر بڑی عزت کرتے تھے. ایک تو آپ کی پرسنالٹی بڑی ٹاپ کی تھی، دوسرا آپ کا گھرانہ جو ہے. یہاں ساگر کے اندر آپ کی ملاقات ایک اور کلندر سے ہو گئی. اب آغاز ہی جب ایک کلندر سے ہو رہا ہے تو فیض بھی آگے وہی چلے گا. سید داؤد شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ. بس اب کیا ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو جو ہی سورج غروب ہوتا، آپ صوبے دار تھے، اعلیٰ عہدے پر تھے، کوئی عام صفائی نہیں تھی، تو جو ہی سورج غروب ہوتا آپ وہاں سے نکلتے خیمے سے. آپ کو خاص کمرہ دیا گیا، آپ وہاں سے نکل گئے بابا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. داؤد شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گفتگو پوری رات گزرتی، پوری رات اس طریقے سے کئی ماہ گزر گئے. اب جب کئی ماہ گزرے تو محبت بڑھتی گئی، مراقبہ بڑھتا گیا.
ذکر بڑھتا گیا، تفکر بڑھتا گیا، تدبر بڑھتا گیا. یہ جب چیزیں بڑھتی گئیں تو اب جب آدمی کی توجہ کسی ایک جانب ہوتی ہے تو دوسری سے کم تو ہوتی ہے. تو جب آپ کی توجہ تصوف کی طرف زیادہ ہوئی تو نوکری کی طرف کم ہوگی. نوکری کی طرف جب کم ہوئی تو ایک دو بار تو سمجھایا بھائی آپ آج کل کہاں جاتے ہیں، کیا کام ہے، آپ بھی اگنور کر دیتے. سید داؤد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. وصال جب ہوا بڑا جھٹکا لگا آپ کو. بس ان کے وصال کے بعد تجہیز و تکفین آپ نے خود ہی کری. اب کیا ہوتا، آپ جا کر ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے. جو شام کو بیٹھتے مراقبہ کرتے، صبح ہو جاتی، صبح واپس آتے، نوکری میں جاتے لیکن دھیان نہیں لگتا، دھیان آپ کا پیچھے. یہ کیفیت اب بڑھتی گئی. اب یہ سلوک سے جذب کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہوش سے سکر کی طرف جا رہے ہیں، یہ حالت استغراق کی طرف اب جا رہے ہیں. اب فنا فی اللہ ہونے کا درجے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ نوکری جو ہے وہ توجہ سے ہٹنے لگی، کام پہ کم جاتے. ایک صاحب تھے ظہور صاحب ان کا نام، ان کو بلا کر آفیسرز نے یہ کہا کہ کیا ہے آج کل یہ نوکری پہ دھیان نہیں دے رہے. انہوں نے خط لکھا آپ کی نانی کو. آپ کی نانی جو ہے وہ کامتی سے کیمپٹی سے ساگر میں آئی، آ کر نواسے کے پاس رکی، دیکھا، ابھی کچھ بات نہیں کی انہوں نے. رات جب ہوئی نانی لیٹ گئی، آرام کیا انہوں نے، آپ بھی سو گئے، پریٹینڈ کرا. جو ہی فیل کرا کہ نانی چلی آپ اٹھے، رات تھوڑی سی بھیگی تو آپ اٹھے، اٹھ کے آپ چل پڑے. نانی نے دیکھا کہ یہ رات کو اٹھے تو ہیں، آتے کب ہیں؟ صبح فجر کے وقت آپ واپس آئے. بیٹھے، نماز جو ہے وہ ادا کری. نانی نے ناشتہ بنا کر دیا. ٹیبل کے اوپر ناشتہ جب سجا دیا گیا تو نانی کہنے لگی کہ بیٹا کھاؤ. فرمان لگے نہیں، آج کل ہم لڈو پیڑے کھاتے ہیں، ناشتہ نہیں کریں گے، لڈو پیڑے کھائیں گے. لڈو اور پیڑا دونوں کی شکل تقریباً گول ہوتی ہے. لڈو کی تو بہت گول ہوتی ہے اور پیڑے کی تھوڑی سی کم گول ہوتی ہے، لیکن ہوتے دونوں گول. آپ نے جیب میں سے 2 پتھر نکالے، اتنے 2 گول پتھر. وہ پتھر آپ نے منہ میں ڈال کے اسے یوں رول کرنے لگے. یہ کیا چیز ہے؟ ناشتے کا ٹائم ہے، بھوک لگی ہے، تو وہ پتھر منہ میں کیوں ڈالا؟ تو مجاہدے کی ایک قسم یہ بھی ہے، کیونکہ یاد ہے آپ کو، لیس ایٹ لیس سلیپ لیس اسپیک، تو کم کھانا ہے. لیکن اب مطمئن بھی تو کرنا ہے، نفس کو مارنا بھی تو ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری جب میں نے بیان کری تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابا کی ایک لکڑی کی روٹی بھی ہے، وہ میں نے دیکھی. وہ لکڑی کی روٹی کو جب کبھی نفس کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دو، تو بالکل آپ نے گول بنائی ہوئی تھی، آپ اس کو منہ میں لے کے یوں دانت لگاتے ہو، آپ کے دانتوں کے نشان بھی ہیں وہاں. تو نفس جو ہے وہ چپ کر جاتا، میں کیا کروں، اس کو کم کھلاؤ. یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی تو ساری بیماریاں ہو رہی. کم کھاتے تو بیماری کم ہوتی. کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکیم کے پاس جاتے تھے؟ چلو آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے. صحابہ کرام کے ہاں حکیم آیا، حکیم اٹھا کے اپنا حکمت لے کے نکل گیا. کیوں؟ کہاں حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں آیا تو تھا یہاں کے کوئی حکمت کی چلے گی دکان، طبیب کوئی چلے گی، دوائیاں لیں گے، یہ بیمار ہوں گے، بیماری نہیں ہوتے. فرمان لگے یہ بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو حکیم کہنے لگے پھر یہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے. تو اولیاء کرام جو ہے وہ بہت کم کھاتے، اور جب کبھی نفس جو ہے وہ تقاضا کرے اس کو مارنے کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں دیتے. تو آپ نے بھی وہ 2 لڈو پیڑے جو منہ میں ڈال، نانی سمجھ گئی کہ رخ کچھ ہٹ رہا ہے. لیکن چونکہ یہ خاندان جو ہے یہ بھی تصوف کا خاندان ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، وہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے کہ کس مقام کے اوپر کیا آنا ہے. تو نانی جو ہے وہ چپ کر گئی، لیکن اگلی رات کا ویٹ کرنے لگی. رات ہوئی، جو ہی آپ اٹھ کر چلے گئے نانی دیکھنے لگی جاتے کہاں ہیں. جو ہی وہ چلے نانی نے بڑی چادر لی، آپ پیچھے پیچھے چل پڑے. تھوڑا ہی کراس کرا، آپ ایک جنگل میں داخل ہوئے. آپ جب جنگل میں گئے تو درختوں کو کراس کر کے آگے دیکھا تو ایک قبر کے پاؤں کی طرف جا کر بیٹھ گئے. نانی تھوڑی دیر دیکھتی رہی. آپ نے جب یقین ہو گیا کہ یہی ہیں، آپ واپس آ گئے. واپس جب آئیں تو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ بری صحبت کے اندر نہیں ہے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. تو نانی اماں نے پھر بتایا ان کو، آفیسرز کو، کہ یہ تصوف کا رنگ ہے اور یہ ہمارے خاندان میں ہے اور یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں اور یہ آج کل وہیں جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نہیں، ہم گارنٹی دیتے. نانی تو واپس چلی گئی، مگر اب کیا ہوا؟ درجہ جب جذب کا بڑا، استغراق کا بڑا، اب نوکری ٹوٹلی ختم ہو گئی. گلیوں میں آپ پھرنے لگے.
تو جب تک آپ کا دھیان جسم پر رہتا ہے نا تو پھر آپ جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. جسم کو کپڑے چاہیے، فل کپڑے دو. جسم کو خوبصورتی چاہیے، جسم کو خوراک چاہیے. اور جب آپ دھیان دیتے ہو روح کی طرف تو پھر آپ روح کے تقاضے پورے کرتے ہو. روح کو پھر عبادت چاہیے ہوتی ہے، روح کو خدا کا ذکر چاہیے ہوتا ہے. روح کے لیے یہ کپڑے کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو آپ ذکر کرو گے، اور ذکر ذات صفات اللہ اور ذات اللہ جب روح ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہر شے ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ پھر آپ آئے تو آپ نے وہ جو آفیسر تھے آپ کے کمانڈر، کیپٹن جو تھا، کمانڈر باس بیٹھا ہوا آفس میں داخل ہوئے، یوں آپ نے استعفیٰ رکھا. فرمان لگے سنبھال اپنی فوج اور یہ لے استعفیٰ، رکھ کے آپ چلے گئے. اور آپ کی حالت بڑی عجیب سی، اب سلوک سے جذب میں آ گئے، دوسرے درجے میں پہنچ گئے، دوسری سائڈ پہ چلے گئے. کون سی؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربا شاسا مدفوع بالابواب. اب یہ کیفیت جو ہے وہ آپ کی ہو گئی. اب پھر اطلاع دی گئی، بتلایا گیا گھر. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاگل ہو گئے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو یہی کہے گا یہ پاگل ہو گئے. جیسے ہم کہتے ہیں شہید کو کہتے ہیں مر گیا ہے، ولی کو کہتے ہیں مر گیا ہے. نعوذ باللہ بہت سارے لوگ ہیں وہ نبی کو کہہ دیتے ہیں مر گیا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں، اس لائف کا پتہ ہی نہیں. اور جن کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ مرا نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھ کر تمہاری نمازیں 45 کم کروا سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مر گئے؟ نعوذ باللہ، اسے معلوم ہے. تو اب جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ جذب کیا ہوتا ہے وہ تو یہی کہے گا نا جی جناب پاگل ہو گئے ہیں. کیوں؟ وہ خود تو بڑے شاندار کپڑے پہن رہا ہے نا، 3 ٹائم روٹی ٹھونس رہا ہے. وہ تو نہا رہا، شاور لے رہا، سب کچھ کر رہا. اس کو کیا معلوم کہ یہاں روح کے تقاضے اور جسم کے تقاضوں میں فرق ہے؟ اسے نہیں معلوم. تو آپ کو عام لوگوں نے یہی کہا جناب جی یہ پاگل ہو گئے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے جب آدمی روح کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو صفات اللہ اور ذات اللہ میں ایسا گم ہوتا ہے، اس پہ حالت سکر طاری ہو جاتی، اسے پھر کچھ خبر نہیں رہتی. اس کے لیے آپ کو مزید پڑھنا پڑے گا. لیکن میں ایک ہی چیز کو ٹاپک نہیں بنا سکتا، میں بیچ بیچ میں بیان کرتا جاتا ہوں. جب آدمی روح سے ذکر کرتا ہے تو پھر صفات اللہ میں اور ذات اللہ میں ایسا گم ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی فکر نہیں رہتی. تو اس کو میں حالت سکر کہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور حالت سکر جو ہے اب کیا ہے کہ اس کو یہاں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہاں کی کوئی فکر نہیں. اب وہ ایک تجلی میں گم ہے اور وہ تجلی پاکیزہ ہے. اور یہ حالت استغراق جو ہے اس کو میں حالت تفکر گردانتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی کسی صفت میں، اللہ کی ذات میں، اس کی تجلی میں وہ گم ہے اور اسی میں فکر کر رہا ہے. تو جو علم میں غور کرے اسے عالم کہتے ہیں، اور جو رب کی ذات میں غور کرے اس کو عارف کہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ خود اس کو واضح کر دیا بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے پلیز آپ کا حالت استغراق میں جانا اور مجذوب ہونا یہ کوئی کمتر یا گھٹیا چیز نہ سمجھیے. اسے یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی. تو جب آپ کی حالت تفکر، وہ حالت استغراق حالت تفکر ہے. اور حالت تفکر کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا اب سن لیجئے. حالت تفکر میں یہ فرما دیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ ساعت التفکر، تفکر کی جو ساعت ہے، سوچ بچار کی جو ساعت ہے، ایک ساتھ ایک گھڑی جو ہے خیر من عبادت سنتین، وہ 2 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھڑی، یہ گھڑی ہوتی ہے ایک سیکنڈ، لمحہ. اب بتاؤ بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ 16 سال تک تدبر اور تفکر میں رہے ہیں تو کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. اس لیے بابا تاج الدین ایک دن فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ میں تاج العارفین ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. یعنی انہوں نے یہ بھی اپنا مقام واضح کر دیا. کبھی کبھی اولیاء کرام دوسروں کو بتلانے کے لیے اپنے مقام کو خود بول دیتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے کہا تھا انی حفیظ علیم، میں ابیلٹی رکھتا ہوں کہ تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے، میں ابیلٹی رکھتا ہوں.
تو مجھے وزیر داخلہ بنا، وزیر خوراک بنا، انی حفیظ علیم. تو اس جملے کے بعد آپ کو سالک مجذوب کہنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اعتراف مقام اعلیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت کو بیان کر چکے ہیں. رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہا. یہ حدیث مبارکہ یاد کر لیجئے، اور جو ایسے اولیاء کرام کے بارے میں آپ کو بولے اس کو یہ حدیث فوراً سنا کہ یہ بھی حدیث ہے کہ یا آج کل کے امیر لوگوں کی طرح اپنا قرآن بنا لیا ہے اور اپنی حدیث بنا لی ہے. کیونکہ آج کل ایسا گروپ جماعتیں جب بنتی ہیں نا تو پھر وہ اپنا قرآن بناتے ہیں اور اپنی حدیث بناتے ہیں، اپنی تاریخ بناتے ہیں. یہ تینوں چیزیں وہ اپنی بناتے ہیں. اپنی بناتے ہیں کیا مطلب ہے کہ نیا بناتے ہیں؟ نہیں، قرآن میں سے ہی ایک سلیکٹڈ چیزیں بنا لیں گے، اسی کی سالوں اور روزانہ اسی کی تبلیغ ہوگی، اور احادیث میں سے بھی اپنی ہی حدیثیں بنا لیں گے پسند کی. اس کو کہتے ہیں اپنا قرآن اور اپنی حدیث. لیکن اولیاء کرام سارا قرآن، ساری حدیث، ساری تاریخ لے کر چلتے ہیں، اور یہی ائمہ کرام کرتے ہیں. اس لیے کوئی امام نہیں اب بن سکتا، امام اعظم کوئی نہیں بنے گا. کیوں؟ ہر آدمی اپنا قرآن، اپنی حدیث، اپنی تاریخ لے کے چل رہا ہے. اور عوام ایسے آدمی کو جو مدفوع بالابواب ہے، مدفون بالابواب ہے، اسے مجذوب کہتے ہیں، اور احمق لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، جبکہ وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ عقل مند ہوتا ہے. مخدوم صابر پیا کتنے استغراق میں رہے، کتنا عرصہ رہے بتائیے؟ تو کیا یہ کم مرتبہ ہے ان کا؟ یوں پکڑ کے آپ کتنے سال رہے تھے؟ یہ حالت تفکر ہے، وہ یہاں ہے ہی نہیں. تو پلیز ایک بات سمجھ لیجئے، یہ ساری چیزیں جن پر آپ عمل کر رہے ہو یہ تب تک آپ پر فرض ہیں جب تک آپ یہاں حاضر ہو. جب آپ کسی تجلی میں گم ہو جاتے ہو تو پھر مجذوب کے اوپر یہ چیزیں لاحق نہیں ہوتی، احکام شرعی اس کے اوپر لاحق نہیں ہوتے. تو پاگل میں اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. جس کو آپ مینٹل کہتے ہو نا، اس میں اور مجذوب میں فرق ہے. یہ بندہ جو پاگل ہوا ہے یہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کسی دنیا کے اثر کی وجہ سے ہوا ہے. اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ رب کی تجلی میں گم ہو جاتا ہے، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. وہ اور ہے، یہ اور ہے، دونوں کو آپس میں ملانا نہیں ہے. جب استغراق کی کیفیت بڑھ گئی، آپ کی استغراق کی کیفیت جب آپ بڑھی تو آپ کی نانی کو پھر خط لکھا گیا. آپ کی نانی تشریف لائیں کیمپٹی سے، یہاں ساگر میں تشریف لائیں، اور آپ کو واپس لے گئی. جب لے گئی تو لے جا کے، اب ظاہر ہے جو لوگ کہتے ہیں یا جو ہے، آپ ڈاکٹرز کو دکھایا کہ دیکھیے کو آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہو. ڈاکٹرز جب دیکھتے تو پھر ایک ہی جملہ ان سے نکلتا، ہم کیا کریں علاج اس لا علاج کا جو خود لقمان تھا اور خود دوا. یہ تو خود ہی دوائی ہے، خود ہی لقمان ہے، اس کا علاج ہم کیا کریں؟ سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ بلند کر دیے. مطلب بیماری تو تھی نہیں نا، لیکن لوگ مجبور کرتے، دکھائیے دکھائیے، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو باپ کا. لوگوں کی سمجھ میں جو آئے گا وہی کریں گے، چلو یار تمہاری بات بھی مان لیں. جب تک آپ کی نانی اماں زندہ رہیں آپ کامتی میں رہے اور باہر پھرتے رہتے. مراقبہ، ذکر، تدبر، تفکر. ایک ایک لمحہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ مولویوں کی کئی عبادتوں سے، 2 سال کی عبادتوں سے افضل. آپ کا ایک ایک لمحہ جو وہ گزرا ہے، یوں 4 سال گزر گئے. روح غالب آ گئی، جذب کی کیفیت بڑھتی گئی. کسی کے ہاں تھوڑی دیر رہتی ہے، جیسے حضور پاک پہ تھوڑی دیر رہتی تھی، پھر کم، کیونکہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے. آپ کی یہ کیفیت جو ہے وہ بڑھتی گئی، روحانیت بڑھ گئی. آپ کی ماں کون؟ نانی، ماں بن کے ہی تو پالا تھا. 1891 میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ کے ماموں آپ کو چندرا پور لے گئے، آپ کا علاج کروا دے. بیماری ہوتی تو علاج ہوتا. آپ تو ذات رب میں فنا تھے. ایک لڑکی کے عاشق کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی، ایک رب کے عاشق کو کیسے رہے گی؟ آپ کو کھانا دیا جاتا، آپ جا کے جانوروں کو ڈال دیتے، یہ لو جو نظر آتا اس کے آگے یہ لو تم کھاؤ. کھانے کی حاجت نہیں ہے. آہستہ آہستہ لوگوں پہ حیا ہونے لگ گیا کہ ہم پاگل ہیں، یہ تو عقل مند ہے. آپ پھرتے رہتے، آپ کی شہرت ہو گئی. شہرت کیسے بڑھی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ معلوم ہے کیا کرتا ہے، اس سے کوئی کرامت کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے.
اب ان کی جو شان بڑھنے لگی، لوگوں پہ اثر ہونے لگا، کیونکہ بچے آپ کو چھیڑتے تھے، لوگ پتھر بھی مارتے تھے، بعض اوقات مدفون بالابواب، یہ کیفیت کثرت سے ہونے لگ گئی. لیکن کچھ لوگ آپ کے مقام کو چاہے، ان میں سے ایک لوہار تھا. ایک دن آپ تیزی سے تیزی سے چلتے لوہار کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ جلدی جلدی مکان خالی کر دے، مکان سے نکال، فیملی بھی نکال، سامان بھی نکال کے روڈ پہ رکھ دے. آج رات تو نے مکان کے اندر کسی کو رکھنا نہیں، کوئی تیری فیملی کا ممبر مکان میں نہ رہے. وہ بابا کو جانتے تھے. لوہار نے فٹافٹ سامان نکالا، سورج غروب ہونے سے پہلے سامان نکال کے روڈ پہ رکھ دیا. رات جب ہوئی مکان کو آگ لگی، مکان نیچے گر گیا. اس واقعے نے آپ کی شہرت کو عام کر دیا. اب لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہونے لگا. وہ لوہار تو پہلے ہی آپ کا معتقد تھا، اب عقیدت اور جو ہے وہ بڑھ گئی. لوگ جو ہیں آپ کے پاس آنے لگے. معلوم ہے آپ کو کہ سالک جو ہیں وہ اس طرف نہیں پڑھتے. اولیاء کرام کرامت کو اسی لیے تو اچھا نہیں سمجھتے. خود صادر ہوگی تو ہو گئی، لیکن وہ دنستہ طور پر ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے شہرت ہوگی، لوگ آئیں گے. جب لوگ آئیں گے تو کام گیا. دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ جو بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ یہی کہے گا میری بھینس بیمار ہے، میری بیوی ناراض ہے، میرا کاروبار ہے. کوئی نہیں آئے گا جی جناب میں کون سا عمل کروں کہ میں جب مروں تو کلمہ نصیب ہو. یہ کوئی نہیں پوچھتا آگے. بھئی یہ بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، یہ چکر چلتے رہتے. اب آپ کے پاس بڑھنے لگے لوگ آتے، مجمع بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے آپ کے پاس مجمع. اور مسائل یہی دنیا کے ہوتے. میری روٹی بڑھ جائے، میری نوکری لگ جائے، میرے پیسے بڑھ جائیں، میرا یہ ہو جائے، میری فصل زیادہ ہو جائے. جب یہ زیادہ ہونے لگا تو اب کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا. آپ صرف اسی بندے سے ملتے جو روحانیت کی بات کرتا، جس کو تصوف سیکھنا ہوتا، جس کو آخرت کے بارے میں پوچھنا ہوتا، اللہ کے بارے میں پوچھنا ہوتا، اسی بندے سے ملتے. باقی کسی سے ملاقات کم کر دی. لیکن پھر بھی لوگ تو آتے، تنگ تو کرتے. تو لوگوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبب کیا کہ آپ کو ٹوٹلی اپنی طرف کھینچ لیا. ٹوٹلی جب اپنی طرف کھینچا تو ایک دن روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، 26 اگست 1892 عیسوی کا واقعہ ہے. لیڈیز ٹینس کلب کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو وہی کیفیت آ رہی ہے جس کو حضور نے بیان کیا، مدفوعن بالابواب، کہ لوگ اپنے دروازے پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، ان کو دھتکار کے پھینک دیتے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. مدفون بالابواب یہی تو ہے نا، چلو یہاں کیوں کھڑے ہو. آپ جب کھڑے تھے تو وہاں کی چند لیڈیز نے جا کے فوراً پولیس کو کال کر دی. مجسٹریٹ کو آرڈر دیا گیا کہ اس کو فوراً پکڑو اور اس کو پکڑ کے اندر بند کر دو. تو ڈر گئی. آپ کو پکڑ کر، مجسٹریٹ کا چونکہ آرڈر تھا، آپ کو پکڑ کر لونٹک اسائلم میں بند کر دیا گیا. لونٹک اسائلم میں جب بند کیا گیا، قید کر دیا گیا، باہر لاک لگا دیا. شکایت جو ہے وہ اوپر سے پہنچی تھی انگریز عورتوں کی وجہ سے، تو آپ کو ذرا سختی کی. پکا سا کمرہ، جیل خانہ، سیل بند کر دیا، لاک لگا دیا. اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی. لاک لگا دیا. دوسرے دن دیکھا کہ بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ باہر سڑک پہ پھر رہے. باہر سڑک پہ پھرے. اور جن لوگوں نے اندر کروایا تھا، بھائی سارے لوگ وہی تو رہتے تھے، جن لوگوں نے اندر کروایا تھا یہ تو باہر پھر رہے ہیں. مجسٹریٹ کا پھر آرڈر پہنچا. اس وقت وہاں ڈاکٹر عبد المجید ہوتے تھے. ڈاکٹر عبد المجید کو فوراً یہ کیا چکر ہے کہ جسے اندر رکھنا تھا تو وہ باہر پھر رہا ہے؟ کیا تمہارے لونٹک اسائلم کے اندر کیا سیکیورٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خود کرتا ہوں، میں ابھی دیکھتا ہوں. تو دیکھا کہ باہر آپ سڑک کے اوپر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، روڈ کے اوپر. لوگ جو ہیں وہ گئے، آپ کو پکڑ کے پھر کمرے میں بند کر دیا، تالا ٹکا کے لگا دیا، بند کر دیا. دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ پھر بابا سڑک کے اوپر پھر رہے ہیں. تو ڈاکٹر عبد المجید دوڑے گئے. میں کمرے میں تو دیکھوں، میں تو خود بڑا تالا لگا کر آیا تھا. دیکھا تو بابا اندر بیٹھے ہوئے. بڑا حیران ہوا. ڈاکٹر عبد المجید ٹھیک ہے، لونٹک اسائلم کے اندر بڑا عرصہ وہ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ بندوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس نے برین کے اوپر پوری ڈاکٹری ڈگری لی ہے. اس نے لگا نہیں یار بات کچھ ہو رہا ہے. اب وہ خود واچ کرنے لگا. ایک دن کیا ہوا کہ لونٹک اسائلم کے اندر سے ایک پاگل بھاگ گیا، ذہنی مریض بھاگ گیا. ہاتھ منہ بھول گئے.
وہ دوڑا دوڑا بابا کے پاس گیا، جا کے بابا سے کہنے لگا بابا ایک ذہنی مریض چلا گیا ہے، تو میں تو گیا کام سے، کچھ کیجیے۔ فرمانے لگے تو جا، چلا جا، تو کمرے میں بیٹھ، وہ خود ہی تیرے گیٹ پہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر عبد المجید جا کے کمرے میں بیٹھ گئے، آفس میں بیٹھ گئے۔ آفس میں جب بیٹھ گئے، اب دیکھتے کیا ہیں کہ رات گزری، صبح کے ٹائم وہی جو ذہنی مریض بھاگ کر گیا تھا لوناٹک اسائلم کے اندر سے، وہ مین گیٹ کے اوپر کھڑا اور چوکیدار اسے پکڑ کے اندر لے آیا اور آفس میں پیش کیا، جی یہ ہے بندہ۔ ڈاکٹر عبد المجید سے پوچھتا بھائی تم کہاں گئے تھے، کدھر چلا گیا تھا تو؟ کہنے لگا جی میں جا رہا تھا آپ کے گھر کی طرف جا رہا تھا، آگے سے بابا تاج الدین مل گئے۔ بابا تاج مجھے کہنے لگے چلو بابا چل، وہی تو ابھی مجھے چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے گیٹ پر۔ ڈاکٹر عبد المجید اسی وقت بھاگا آفس سے، جا کے دیکھا تو وہ تالا لگا ہوا دروازے کے اوپر، وہ اپنے سیل میں اور اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے مراقبے میں۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر عبد المجید جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہی بیٹھا رہتا، آپ سے تصوف کی تعلیم لیتا، پوچھتا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی۔ ڈاکٹر عبد المجید کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ آ گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ جو ہے یہ کٹر برہمن ہندو، یہ جب آیا، اب ظاہر ہے کہ جب نیا آدمی آتا تو وہ پرانے سے پوچھتا ہاں بھائی کیا حالات ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، تو وہ بریفنگ تو دیتے۔ ڈاکٹر عبد المجید نے ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ کو بریفنگ دی، بتایا کہ بھائی باقی تو سب جو تم پڑھ کر آئے ہو وہی ہے، یہ بابا تاج الدین جو ہے ناگپوری، یہ بابا جو ہیں یہ ذرا ہٹ کے مسئلہ ہے، انہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ذہن کا مسئلہ ہے، یہ اپنی ایک حالت میں ہے، یہ اپنے ایک مقام پر ہے۔ وہ سمجھا کر یہ چلے گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ لوناٹک اسائلم کے جب ہیڈ بنا تو ایک دن رات کے وقت بیٹھا ہوا ہے، آفس کا کوئی کام کر رہا، تو کیا دیکھتا کہ ایک دم بابا تاج الدین محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ سامنے آ کر جب بیٹھے وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ تو اس وقت رات کے ٹائم تو تمام کو چیک کیا جاتا ہے، چیک کرنے کے بعد ان کے کمروں میں تالا لگا دیا جاتا ہے، وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تالا کوئی کھولتا نہیں ہے، کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ بابا تاج الدین محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کیسے آ گئے؟ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیوار سے پلستر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا، آواز آئی السلام علیکم، دونوں ہاتھ یوں نکلے تو بابا محمد تاج الدین ناگپوری آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں سے یوں آپ نے بھی سلام لیا، وعلیکم السلام۔ ہاتھ غائب ہو گیا، آپ اٹھے، اٹھ کر آپ کمرے سے نکل گئے۔ کمرے سے نکلے تو ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ جو ہے وہ دوڑا، جب وہ دوڑا کہ تیزی سے دوڑ کر جب گیا سیل میں، جا کے دیکھا کمرے میں جہاں آپ کو بند کیا تھا، وہاں جا کے دیکھا تو آپ بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کی باتیں سننے میں چلو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم تو اپنی عقیدت سے اظہار کر رہے ہو، کہ جب ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ نے کٹر برہمن نے جب خود دیکھ لیا، اب وہ کیسے انکار کرے؟ وہ تو خود ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پوری رات وہاں اس دن وہیں گزر گئی، گھر گیا ہی نہیں، وہیں رات گزر گئی۔ تو بابا سے کہنے لگا بابا تم کیوں ایسا رہتے ہو، ایسے مت رہو، ہندو ہو کے دیکھو، ان کے مقام کو سمجھ گیا۔ اور آج کا مسلمان جو ہے وہ بابا پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو کاشی ناتھ راؤ کہنے لگا بابا ایسا کیوں رہتے ہو، نکلو باہر، میں تالا کھول دیتا ہوں بابا تم پھرا کرو، ایسے نہ بیٹھا کرو۔ دوسرے لوگ کہنے لگے نہیں تم نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک منزل ہوتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو، اور سنو تالا لگا کے رکھنا میرے ساتھ، جیسے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتے ہو میرے ساتھ ویسا کرنا، میرا تالا لگاؤ، مجھے اندر بند کرو، مجھے مت چھوڑو باہر، باقی مجھے جو آرڈر ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ آتا، وہی کرتا لیکن دلی سے، لیکن آپ وہاں اب رہ رہے ہیں ایسے کہ جیسے آپ کے انڈر میں یہ سب لوگ رہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ کئی شفا پا گئے ہوں اور لکھنے والے نے نہ لکھا ہو۔ ولی کامل اور فقیر جہاں جانتا ہے وہاں رحمتیں لے کر جاتا ہے۔ اب کوئی پاس ایک ایک لمحے کو تو نوٹ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ بابا جب وہاں ہو تو کئیوں نے شفا پائی ہو، کئیوں کو چھٹکارا ہوا ہو، کئیوں کو اسلام کی تبلیغ کی ہو۔ لو سن لو کیسے ہوئی۔ آپ لوناٹک اسائلم کے اندر رہ رہے ہیں تو مسٹر اینتھونی میکڈونلڈ چیف کمشنر آف ناگپور وہاں آتا، لوناٹک اسائلم کے اندر آتا، تو اس لیے وہاں رہنا میرے بابا کا یہ مت سمجھو کہ کوئی عیب ہے، وہاں رہنا بھی کوئی
اللہ کو جو منظور جیسے 12 یا 14 سال 12 سال یا 8 سال حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر رہنا، کیا جیل کے اندر رہنا اچھا ہوتا ہے؟ یہ مقام ہوتے ہیں اللہ کے بندو. سمجھ نہ آئے تو اگلے پہ اعتراض نہ کرو، اپنی عقل کو کوسو. اب مسٹر اینتھونی میکڈونلڈ، چیف کمشنر آف ناگپور، وہاں آپ کے بابا کے پاس آگے بیٹھا رہتا. ناگپور کے مشہور سول سرجن کال رو وہاں آ کر بیٹھے رہتے. اسسٹنٹ کمشنر مسٹر ولایت اللہ خان وہاں آ کر بیٹھے رہتے. سٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مسٹر موتی وہاں آ کر بیٹھے رہتے. کئی گھنٹے بابا کے پاس آ کر بیٹھے رہتے. یہ جو چیف کمشنر، سرجن، اسسٹنٹ کمشنر، سٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس، یہ کریم ہوتی ہے علاقے کی. تو جب یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ رہے ہیں تو پھر کوئی تو وجہ ہے. اب آج کا ایک بندہ اٹھ کر کے جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پڑھا دے کر قرآن اور حدیث کو لگا رہا ہے، وہ اگر اعتراض کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ناگپور آپ کی روحانیت اور قابلیت کا مقام سب پر آشکار ہو گیا. مہاراجا رگھو جی راؤ بھنسالی جو ہیں آف ناگپور، مہاراجا آف ناگپور، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے رہتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے. بولیے اب مہاراجا آف ناگپور آپ کے پاس آ کر بیٹھے رہتے اور باقاعدگی کے ساتھ آتے. دوسرے تو پھر بھی کبھی ناغا ہو جاتا، باقاعدگی کے ساتھ آتے. 1908 میں بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمہ اللہ کی عمر 47 سال گزر گئے. پورے 1908 میں 47 سال گزر گئے. مہاراجا نے کیا کیا پھر؟ مہاراجا سمجھ گئے. اب مہاراجا کی چلتی تھی اور اثر و رسوخ تھا آپ کا. آپ نے 2000 سیکیورٹی دے کر کہا یہ لو یار تم اپنی خانہ پوری تو کرو جو تمہارے کاغذوں میں لکھا ضرور، یہ لو یہ بابا مجھے دے دو. بابا کو محل میں لے گئے، پیلس میں لے گئے. تو بابا نے اب بابا کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو شروع ہوا تھا یہاں کا ختم. اب آپ کو جب بابا کو محل میں لے کر گئے تو مہاراجا آف ناگپور نے یہ کہا دیکھو بابا کے لیے بہترین گھوڑوں کی ایک بگی تیار کی جائے اور یہ بگی 24 آور جو ہے وہ دروازے کے آگے کھڑی رہے، جہاں بابا نے جانا بگی میں جائیں. اس کے بعد خادم جو ہیں خدمت کے لیے جو مقرر کیے، کہا جو پہلوان طاقتور ہیں وہ کھڑے رہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی خدمت ہو تو اس میں یہ نہ ہو کہ میں کمزور ہوں، میں سو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں. پہلوان آپ کے دروازے پہ نوکر بنا کر کھڑے کر دیے بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر. آپ محل میں چلے تو گئے مہاراجا کا دل رکھنے کے لیے، چلے تو گئے، لیکن جانتے ہو کرتے کیا؟ نیچے سوتے فرش کے اوپر. اور صبح صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت ہی بابا نکل جاتے، ننگے پاؤں نکل جاتے، چلتے رہتے باہر جنگلوں میں، وہاں پھرتے رہتے، شام کو واپس آ جاتے، ننگے پاؤں واپس آ جاتے. کبھی لوگوں کو موقع مل جاتا بابا کا دیدار کرنے کا، وہ محل کے سامنے کھڑے ہی رہتے. کیا بابا نکلیں گے؟ ہر ایک آدمی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا بابا سے، جس کے پاس جو فن ہے اس کا مظاہرہ کر رہا. کوئی مٹھائی لا رہا، کوئی فروٹ لا رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی اپنا گانا سنا رہا، کوئی کچھ کر رہا. جس کے پاس جو خوبی ہے وہ بیان کر رہا کہ بابا ہمارے لیے دعا کر دیں گے. ہر ایک کی عقیدت، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے سب آ رہے، سب خود آ رہے، بابا نہیں بلا رہے. بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آتے ہر ایک آتا. بابا کیا کرتے؟ فروٹ کو بانٹ دیتے، مٹھائی بانٹ دیتے، ساری چیزیں بانٹ دیتے. خود تو آپ نے کھانا ہی نہیں. لال کوٹھی کے اندر آپ نے کافی قیام کیا، لیکن فقیر کا محل کے ساتھ کیا تعلق؟ مہاراجا کا دل رکھنے کے لیے کچھ دن رہے، آرزو آپ نے پوری کر دی. تو ایک روز محل کو چھوڑ کے ناگپور سے 16 کلومیٹر دور ایک گاؤں واقعی چلے گئے. وہاں کی پٹیل قوم نے اور دوسرے مسلمانوں نے سب نے مل کر آپ کی بڑی آؤ بھگت کری، ویلکم کیا. ہر ایک آپ کی خدمت میں لگ گیا اور آپ اللہ کی یاد میں گم رہتے. 1920 سے 1925 یہ 5 سالوں میں آپ کی شہرت جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچ گئی. عمرا کیا، شرفا کیا، فضلاء کیا، سب کیا، جو پڑھا لکھا بندہ جو تھا سب، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا رہتا. تحائف آپ کو دیتے آ کر، ہر مذہب کا آدمی آتا، سکھ آتے، عیسائی آتے، مسلمان آتے، سب آتے. وہ آپ کے پاس آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے. یہ بات یاد رکھیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے. بابا کا وقت پورا ہو گیا. جس طرح سالک کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ایسے ہی مجذوب کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. سالک جو ہے وہ ظاہری لوگوں کو پڑھاتا ہے، مجذوب بھی کسی نہ کسی کو پڑھاتا ضرور ہے، کسی نہ کسی کو فیض دیتا ہے. بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ 1,25,000 لوگوں کو ولی بنانا تھا. سماعت فرما رہے ہیں آپ لوگ؟
بابا کے در پہ جانے والوں، بابا کی یہ زندگی دیکھو، ساری زندگی قرآن، ساری زندگی تدبر، ساری زندگی تفکر. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آدمی جو ہے وہ تمہارے سامنے ہی نماز پڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ رجال الغیب میں اس کی پرواز اتنی ہو کہ نماز کے ٹائم کہیں پہنچ جائے. وہ اس پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں، پھر مزید کرتے رہیں گے. بابا اب علیل ہونے لگے، بابا کا وقت پورا ہوا، بابا بیمار ہوئے. ایک طویل سفر تھا جو 20 سال کی عمر سے شروع ہوا، اس میں ایک پل کے لیے بھی چین اور آرام نہیں. 44 سال تک استغراقی کیفیت و جذب کے عالم میں رہے. آخر آرام کا وقت آ گیا. آپ بیمار ہوئے. شاہ فرید الدین تاجی اور الیاس کریم بابا آپ کا بڑا خیال رکھتے. آپ کی طبیعت بگڑتی گئی. 10 روز تو شدید بیمار رہے. کوئی مستقل تو جگہ بابا کی تھی نہیں، پھرتے رہتے تھے، جہاں دل کرتا رک جاتے. آپ جب علیل ہوئے تو ایک جگہ پہ آپ رک گئے. وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے نیاس الدین کی تھی. انہوں نے کہا میں زمین بابا کو دیتا ہوں. وہاں خیمہ لگایا گیا. بابا جو ہے وہیں رہنے لگے. مریدین بھی آگے رہنے لگے. آباد ہوگی زمین، تاج آباد. مرید نے زمین دے دی اپنے بابا کو. عید الاضحیٰ کا چاند جب نکلا، آپ اس وقت پہلی بار آپ نے کہا مجھے لیے نئی لنگی لاؤ. نئی لنگی منگوائی. عید الاضحیٰ کا چاند. اور ناگپور کی ہر جگہ میں گئے، سب کو ملے، سب سے جا کے مل کر آئے. ایک جگہ آپ رک گئے. رک کے اس کی مٹی کو اٹھا کے سونگا تو فرمانے لگے یہ مٹی ہمارے لیے اچھی ہے، یہ مٹی ہمارے لیے اچھی ہے. تو مٹی کا اشارہ کیا. ان کو معلوم تھا کہ جب میں جاؤں گا تو لوگ خود ہی مزار شاندار بنا دیں گے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکے سے 2 کروڑ لے کر ایک بلڈنگ بنا کے خود اپنے لیے قبر اندر رکھ دی. ایسا نہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمارے مقام کو ہمارے مرنے کے بعد بھی سمجھیں گے، بلکہ زیادہ سمجھیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے یہاں میں بھی جس مسجد میں خطیب ہوں وہاں شکیل صاحب ہے. ان سے جب میں نے بابا تاج الدین ناگپوری کا بات کی تو انہوں نے کہا کہ جس مکان میں رہ رہا ہوں ان کے صاحب ہیں وہ بھی تاجی لکھتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے نام کے ساتھ بھی تاجی ہے. کہنے لگے کہ بابا اب بھی حاضر ہوتے ہیں اور مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. وہ بندہ امریکہ سے بھی کراچی میں ہے کہ اب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں. یہ میں آپ کو ریسنٹ اب کی رات کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو رات کی بات آئی. تو بابا جو ہیں وہ بیمار ہوئے. محرم کا مہینہ زیادہ علیل ہو گئے. اب طبیعت جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی. لوگ دور دراز سے آتے تو آپ کے مریدین یہ کہتے ہٹو ہٹو یار کیوں اتنا جھمگٹا بنا. لیکن آپ کہتے نہیں، آنے دو ان کو، دیکھنے دو میرا چہرہ، انہیں دیکھنے دو، مت ہٹاؤ. اگست کی 17 تاریخ 1925 شام کے وقت پرندے آئے. پرندے آ کر نا آپ کے دروازہ جو خیمہ تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. کوئی شور نہیں، کوئی حرکت نہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ نے ہاتھ بلند کیے، سب کے لیے دعا کی، مریدین کے لیے دعا کی، سب کے لیے دعا کی. اللہ اکبر جل شانہ. سب کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار تھیں. سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے. آپ دنیا سے رخصت ہو. روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. مہاراجہ آف ناگپور جو ہے ان کی منشا یہ تھی کہ میرے پیلس کے اندر بابا کا محل، بابا کا روزہ بنایا جائے میرے محل کے اندر. لیکن مریدین نے یہ کہا کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں زمین سونگ کر بتا گیا، کہنے لگے یہ ہمارے لیے اچھی ہے اس لیے ان کی قبر یہیں بنائیں. تو نواب مہاراجہ اب ناگپور نے کہا ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو. یہ جھگڑے تو بزرگوں پہ ہوتے ہی رہتے ہیں. بابا نانک پہ بھی تو یہی جھگڑا ہوا تھا. بابا نانک کا جسم پڑا ہوا تھا اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ بابا نانک مسلمان ہے، ہم دفنائیں گے. دوسرے کہہ رہے تھے نہیں، بابا نانک کو ہم لے جائیں گے، ہم جلائیں گے، ہمارے مسلک کا ہے، مذہب کا ہے. جب چادر اوپر سے ہٹائی تو نیچے پھول ہی نکلے اور کچھ نہیں نکلے. یہ بات میں نے دلاور سنگھ سے سنی. وہ گرو نانک ننکانہ صاحب، بابا گرو نانک کی جنم بھومی میں وہاں رہتا ہے، وہ اسسٹنٹ ہے. انہوں نے کہا نیچے پھول ہی تھے بس. جاؤ مسلمانوں تم بھی پھول لے جاؤ، جاؤ تم بھی پھول لے جاؤ، تم اپنا کرو، تم اپنا کرو. تو یہ بابا کے وقت بھی بڑا جھگڑا ہوا. لیکن بات اس پہ طے ہو گئی کہ بابا نے خود کہا تھا کہ میں اس زمین، کیونکہ بابا کو محلوں سے پیار نہیں تھا. چکر یہ بابا پھر محل میں دفن ہو جاتے. بابا کو تو عام لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو بابا وہی جگہ جو تھی. 18 اگست جمعرات کو جنازہ ہوا. ہندوؤں کا کہنا، میں نے ایک ہندو کی عبارت پڑھی، کہتا ہے کہ ہمارے مندر کے بت 12 گھنٹے روتے رہے. یہ ہندو لکھ رہا ہے. کہتا ہے کہ میرے مندر، جس مندر میں میں تھا، وہاں کے بت جو ہیں وہ 12 گھنٹے تک ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکلتے رہے. بنا روئے آئے تھے، بنا روئے چلے گئے. آج بھی آپ کا مزار مرجع خلاق ہے.
میں تو ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ چکا اور دلائل الخیرات کا ثواب دے چکا. آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجئے. اجازت دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.